الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ نمل چل رہی تھی۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ملکہ سبا کو پیغام بھجوایا کہ یہ اپنے ہدیے، اپنے تحفے اور اپنی جتنی سوغات ہیں، جتنی بھی سوغات آپ نے بھجوائی ہیں، تو یہ سب کی سب کائنڈلی آپ واپس لے لیں۔ کائنڈلی تو میں کہہ رہا ہوں، نے تو دھمکی دی تھی۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، کہ دوبارہ قاصد نہیں آئے گا، اب لشکر آئے گا اور ہم تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال دیں گے، تمہاری زمین پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مل گئی، ہدہد نے یا اور کوئی ان کی خفیہ ایجنسیاں ہوں گی، اطلاع مل گئی کہ وہ لوگ اب سفر کی تیاری کر رہے ہیں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے سوچا، دیکھو ہر ایک کی دعوت اور تبلیغ کا انداز مختلف ہے، یہ سب چیزیں یہاں سیکھنے کی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اسے معجزہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ تمہارے یہاں آنے سے پہلے تمہارا تخت یہاں پہنچ جائے گا، ملکہ سبا کا تخت، تاکہ جب وہ مجھ سے ملے اور اپنا تخت دیکھ کے حیران ہو تو اس کو یقین ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، پیغمبروں کا معجزے سے ہی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار بن کے چلی آئے، تم میں کون ہے جو اس کا تخت پہلے سے اٹھا کے لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک بڑے طاقتور جن نے کہا کہ حضور آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ ظاہر ہے تخت رکھنے کی جگہ بھی ہوگی نا وہاں پہ، اتنا بڑا محل تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، مطلب میں جاؤں گا، ایسے جاؤں گا اور ایسے اٹھا کے لاؤں گا۔ تو جنات کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ بھاری بھرکم کام کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ لو، جنات کے پاس طاقت ہوتی ہے، عاملوں کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی۔ میں بھی عاملوں پہ رمضان کی مقدس راتیں ان کے تذکرے سے اب خراب مزید نہیں کروں گا، تو لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عاملوں کے قبضے میں نہیں ہوتے جنات، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دے دیے تھے، یہ معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی چاہے جنات کو قابو میں لے آئے پھر یہ کرواتا، ورنہ دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو اختیارات دے دیں، جنات کو وہ قابو میں کر لیں، پھر یہ کیا ضرورت ہے سارے کام جنات سے ہی ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام کا تو معجزہ تھا نا، ان کی کنٹرول میں دے دیا تھا اللہ نے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور یہ بھی کہا کہ میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی۔ کتنی زبردست بات ہے، دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وزارت خزانہ کا عہدہ مانگا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اور یہ علم بھی جانتا ہوں کہ خزانوں کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی میں اس کا اہل ہوں۔ جن نے بھی کہا کہ میں اس کا اہل ہوں، کیونکہ یہاں دو چیزیں چاہیے، اتنا بڑا تخت اٹھانے کی طاقت اور اتنی اسپیڈ سے لانے کی طاقت، تو یہ قوی کہ میں کیا ہوں، پاورفل ہوں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اتنے قیمتی تخت اور اس میں اتنے کروڑوں اربوں روپے کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں گے، جن کہیں کچھ اس میں سے غائب نہ کر دے۔ جب اتنا طاقتور جن ہے وہاں سے اٹھا کے لائے گا، ہو سکتا ہے اس دوران بیچ میں کچھ چیزیں سائڈ پہ غائب کر دے، تو اس لیے کہا امین بھی ہوں، ایک اسکرو بھی اس میں سے غائب نہیں ہوگا، تخت ایز اٹ از اٹھا کے لے آؤں گا میں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کتاب کون سی تھی؟ زبور، جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، یعنی عالم تھے۔ جس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے اللہ کی نظر میں وہی حقیقی
عالم ہوتا ہے. اور کتاب کا علم کسے کہتے ہیں خوب سمجھ لو. قرآن ہو یا تورات ہو یا پچھلی آسمانی کتابیں ہوں, کتاب کا علم اسے کہتے ہیں جس نے قرآن کو باقاعدہ پراپر پڑھا ہو, گرامر سے واقف ہو, عربی ادب سے واقف ہو, قرآن کی کون سی آیت منسوخ ہے اس سے واقف ہو, کون سی آیت اور حدیث بظاہر آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو پھر اس کی تطبیق کیسے ہوگی, اجماع امت کے خلاف تو نہیں ہے. یہ تمام چیزوں سے واقفیت ہو, پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن جانتا ہے. یہ جو آج کل ہر نتو پھتو کے حوالے کر دیا گیا ہے نا کہ درس قرآن کی تفسیریں کرتا پھرے اور دلیل میں قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے, کوئی ہے سمجھنے والا. کہتے ہیں کسی مفتی عالم سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کہہ رہے ہم نے آسان کر دیا. تو یہ خوب سمجھ لو, جس بیچارے کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آئے وہ باقی قرآن کیا سمجھائے گا. اس آیت میں اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے. جو نصیحت کی باتیں ہیں نا, جس سے موٹیویشن ملتی ہے, وہ آیتیں آسان ہیں قرآن کی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, اس سے نصیحت ملتی ہے. قوم عاد قوم سمود کا واقعہ, اس سے نصیحت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو یہ چیزیں بہت آسان ہے, کوئی بھی پڑھے گا. توحید کی باتیں بہت آسان. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ کیسے انہوں نے بتوں کی گت بنائی اور پھر لوگوں سے کہا کہ اتعبدون ما تنحتون, جن کو خود تراشتے ہو انہی کی عبادت کرتے ہو. ما لکم لا تنطقون, بتوں سے کہا تم بولتے کیوں نہیں ہو. یہ نصیحت کی باتیں ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح آسان. لیکن ایک قرآن کا دوسرا موضوع بھی ہے, وہ ہے فقہی مسائل. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مسائل. اس کے بارے میں دوسری آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو ایکسپلین کریں. تو وہ پیغمبر کی ایکسپلینیشن کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی. بتاؤ ایکسپلین آسان چیز کو کیا جاتا ہے یا تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو؟ ادھر توجہ, ایکسپلینیشن کی ضرورت وہاں پڑتی ہے نا جہاں ابہام ہو. تو اس سے پتہ چلا کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں کیا ہے, ابہام ہے, وہ آسان نہیں ہے. اس میں ایکسپلینیشن ہوگی کس کی طرف سے؟ پیغمبر کی طرف سے. اگر وہ اتنی آسان ہوتی تو پیغمبر کی طرف سے تفصیل کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے کسی کو سمجھایا, کوئی حکم دیا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ, اس میں کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے؟ اب آپ جا رہے ہیں کسی ماہر اردو ادب کے ماہر کے پاس کہ استاذ نے کہا ہے کہ پانی لے کر آؤ, اس کا اردو میں اس کو ذرا ایکسپلین کریں. کہا کہ بھائی صاحب پانی لے کر آؤ کا مطلب پانی لے کر آؤ. کہا کہ نہیں, ذرا اس کو کائنڈلی ڈیپتھ میں جا کے اس کو کیا کریں, ایکسپلین کریں آپ. کہا کہ بھائی اور کیا ہے اس کا مطلب, جا نا پانی, اتنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, پیاس لگ رہی ہے اس کو, پانی پلا دے جا کے, کیا خیال ہے؟ تو قرآن جب کہہ رہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کیا نازل ہو رہا ہے, اس کو ایکسپلین کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبر کا. اس کا مطلب کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں پیغمبر کی ایکسپلینیشن کے بغیر وہ ایکسپلین نہیں ہوں گی. سمجھ میں آئی بات؟ وہ کون سی آیتیں ہیں جن کا احکام سے تعلق ہے, احکام سے. اس کی مثال, آج کل جس کے ہاں بھی کوئی موت ہو جاتی ہے نا, وراثت کے مسائل مفتیوں کے پاس آتے ہیں. اتنے پیچیدہ مسائل ہیں ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھو 1901 میں فلاں کا انتقال, پونے فلاں کا انتقال, پھر فلاں کا انتقال, وراثت کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کس کو کتنا حصہ ملے گا. بھائی قرآن میں وراثت کے حکام ہیں نا, پڑھ لو جا کے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک. اللہ اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے, لڑکے کو لڑکی کی نسبت دگنا ملے گا, اور اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 ملے گا. اور وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, تمہاری بیگم کا اتفاق سے انتقال ہو جائے تو تمہیں کیا ملے گا؟ 1/4 ملے, یعنی آدھا ملے گا. اگر اس کے اولاد بھی, کتنا آسان ہے. لیکن لوگ تو تھوڑو ججز, وکیل, جب کورٹ میں کیس چلتا ہے نا وراثت کا, تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی مفتی سے فتویٰ لے آؤ. جج بھی اتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے, اس کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا.
قرآن میں آتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر جب موت کا وقت آئے تو اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، ان ترک خیرن، اگر تم کچھ مال چھوڑ کے جا رہے ہو اور مر رہے ہو تو تم پر یہ بات لکھ دی گئی ہے، الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ تم نے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنی ہے، حقا علی المتقین، پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے۔ جو یہ آیت پڑھے گا وہ کہے گا بھائی موت سے پہلے وصیت کیا ہے؟ لازم۔ حالانکہ کبھی کسی سے سنا کہ لازم ہے؟ نہیں لازم ہے۔ کیوں؟ یہ آیت منسوخ ہے۔ قرآن میں یہ منسوخ ہے؟ نہیں، قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، منسوخ ہے، حدیث میں ہے، اور وہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ لا وصیت لوارث، نبی نے فرمایا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، لیکن کمال ہے ضعیف حدیث کی وجہ سے قرآن کی آیت کو منسوخ کر لیا۔ اب یہ چیز سمجھ میں آنے والی ہے کہ عام آدمی کے، لیکن جس نے پراپر وے میں فقہ پڑھا ہو، مجتہدین کے مستدلات پڑھے ہوں کہ کیسے اجتہاد کرتے ہیں، تو وہ اس کو پتہ ہے کہ جو اجماع ہے، اجماع امت، وہ قرآن کی آیت کے لیے ناسخ بن سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ پوری امت کا اجماع ہے کہ وصیت جائز نہیں ہے، یعنی آپ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کسی صاحب علم کو اشکال ہو کہ قرآن نے خود جب کہہ دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ اولاد کے بارے میں وصیت کر چکا ہے، اب تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھائی دونوں آیتوں میں تطبیق بھی تو دی جا سکتی ہے نا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سی منسوخ ہے اور کون سی ناسخ؟ تو یہ ہمیں امت کے اجماع سے پتہ چلا۔ تو جس کو اجماع ہی کا نہ پتہ ہو وہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ تو مختصر بات کو سمیٹتا ہوں، قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اصول ہیں، قواعد ہیں فقہ کے، ان پر بھی دسترس، اور وہ فقہ کے اصول اور قواعد قرآن و سنت ہی سے نکالے گئے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی آپ ایکسپلین کریں گے، اس کے بعد بھی کافی نہیں ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، بس یہ ٹیکنیکل بحث کر کے آگے چلتا ہوں میں، آپ پریشان ہوں گے کہ وہ تخت کا ہوا کیا، وہ گیا کہاں تخت؟ تو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، قرآن کہتا ہے پھر یہ خوب ڈیپ میں جا کے تفکر کریں گے۔ ایک لفظ ہے فکر، فکر کا معنی غور و فکر، ایک ہے تفکر، تکلف کے ساتھ دماغ استعمال کرنا، کھوپڑی استعمال کرنا۔ یعنی نبی جب قرآن کی آیتوں کو ایکسپلین کریں گے تو اس کے بعد بھی ان کو ڈیپ میں جا کے کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی۔ تو اگر اتنی آسان وہ آیتیں ہوتی تو اتنی ڈیپ میں جا کے دماغ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ تبھی کہتے ہیں قرآن و حدیث سے مسائل نکالنا یہ عام علماء کا کام بھی نہیں ہے، بلکہ عام فقہا کا کام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے مجتہدین، جو فقہا سے بھی اوپر کے لیول کی چیز ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجتہد اسے کہتے ہیں جس میں اجتہاد کی صلاحیت ہو، بہت گہرائی میں جا کے، یعنی دو چیزیں اس کے اندر ہو، علم بھی کامل اور غیر معمولی ذہانت، غیر معمولی ذہانت۔ تو یہ جب تک نہیں ہوگی، اس کے بغیر آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بیٹھ کے قرآن و حدیث کے نام پہ بے وقوف بناتے رہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے تو قرآن میں یہ آتا ہے، اچھا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے امت نے 4 مجتہدین پہ اعتماد کیا ہے، جنہوں نے اجتہاد کر کے امت کے لیے اسلامی فقہ کو مرتب کروایا، جن کے میں نام لیتا رہتا ہوں، جن کو 4 امام کہا جاتا ہے، ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ تو پوری امت ان پہ جمع ہوئی ہے۔ تو اس لیے کوئی مسئلہ ان کے خلاف ہوا کرے نا، چاہے کتنا اچھا قرآن حدیث کا لیبل لگا رہے ہو، بولے بھائی بس کر کسی اور کو سامنے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ایک خاتون آئی افریقہ میں کسی مفتی صاحب کے پاس، کہنے لگی کہ مجھے مسئلہ بتا دیں۔ تو اس نے کہا کہ قرآن و حدیث کے مطابق بتاؤں، وہاں فقہ مالکی رائج ہے نا، قرآن حدیث کے مطابق بتاؤں یا امام مالک کے مطابق بتاؤں؟ تو اس نے کہا امام مالک کے مطابق بتا دے۔ وہ قرآن حدیث تو اس سے زیادہ اچھے سمجھتے تھے کیونکہ تو قرآن حدیث کے نام پہ پتہ نہیں کیا بتا دے گا، تو امام مالک کی رائے بتا دے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ بڑھیا عقل مند تھی، اس کو پتا تھا یہ قرآن حدیث کے مطابق خود اجتہاد کرے گا، اس کے اجتہاد میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، امام مالک کے اجتہاد میں غلطی کا امکان کم ہے۔ تو یہ جو مقابلہ کرایا جاتا ہے نا، قرآن حدیث سے مسئلہ پوچھنا ہے یا امام حنیفہ سے پوچھنا ہے، تو ان کو بولا کرو پوچھنا قرآن حدیث ہی سے ہے، لیکن قرآن و حدیث کی وہ رائے یا وہ فہم جو امام حنیفہ کی تھی وہ زیادہ اچھی تھی بنسبت آپ کی فہم کے، تو لہذا مجھے ان کا فتویٰ بتا دو کائنڈلی۔
اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. خیر ہم آگے چلتے ہیں اپنے مضمون کی طرف. تو قال الذی عندہ علم من الکتاب, ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا. یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس عملیات کا علم. عامل لوگ کہہ سکتے ہیں کتاب بھائی وہ موکل قبضے میں تھے ان کے, ملکہ سبا کے موکل ان کے قبضے میں, حمزات تھے حمزات. تو اس طرح کے نہیں, یہ عملیات کوئی علم ہی نہیں ہے, پہلی بات یہ ذہن میں رکھو, کوئی علم نہیں ہے یہ. اے وہیں بیٹھ کے بس چھوڑو پھر اچھا بڑا رمضان کی راتیں خراب ہوں گی. تو بزرگ تھے, اللہ والے بزرگ تھے, انہوں نے کیا کہا, انا آتی کا بھی, میں آپ کے پاس تخت لے کے حاضر ہوں گا قبل ان یرتد الیک طرفک, اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں. پلک تو انسان آٹومیٹیکلی جھپک رہا ہوتا ہے نا, پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کی یہ جو اوپر کی پلکیں ہیں یہ نیچے جا کے اوپر آئیں, اس سے پہلے تخت لے آؤں گا. تو ظاہر ہے یہ تو سوچنے کا بھی موقع نہیں دیا نا, یہ کہا اور تخت حاضر. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ان بزرگ نے یہ کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں تخت لے کر آؤں گا. جب یہ سینٹینس کمپلیٹ ہوا ہے تو تخت حاضر تھا کہ یہ آ گیا جی. اس کو کیا کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں؟ کرامت. میں بار بار اس کی وضاحت کرتا ہوں. آج لوگوں کو شرک, کرامت اور معجزے کا فرق معلوم نہیں ہے. کچھ چیزیں شرک نہیں ہوتی. کتابوں میں واقعات لکھے ہیں بزرگوں کے, فضائل اعمال, فضائل صدقات میں اس طرح کے بہت واقعات ہیں. تو کہتے ہیں فضائل صدقات اور فضائل اعمال شرک سے بھری ہوئی ہے. اس لیے کہتا ہوں یہ دور ہے جہالت کا. نبی نے فرمایا قرب قیامت میں اللہ علماء کو اٹھائے گا تو لوگ جاہلوں کو کیا بنا لیں گے؟ سردار. بخاری کی حدیث. فضائل اعمال میں جو واقعات ہیں نا وہ کرامت کے واقعات ہیں, اور ان واقعات کو لکھنے والے بڑے بڑے محدثین ہیں, وہ تو سارے کافر ہو گئے. ان میں بخاریوں کے راوی بھی ہیں, صحاح ستہ کے راوی بھی ہیں جنہوں نے یہ واقعات لکھے ہیں. اور اگر فضائل اعمال میں شرک ہے تو اس کتاب سے پھر شرک پھیلنا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ سارے تبلیغی جو 4 مہینے لگا کر آئیں, مزاروں کے سجدے کریں, طواف کریں اور جھنڈے لہرائیں, قوالیاں کریں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو قوال بھی تبلیغ میں جائے گا وہ بھی قوالیاں چھوڑ دیتا ہے. جو طواف کرنے والا قبروں کو سجدہ کرنے والا تبلیغ میں جائے گا وہ تو ایک ہی لفظ سیکھ کے آتا ہے, سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. ایسی خاندانی توحید پیدا ہوتی ہے کہ وہ توحید تو عام آدمی افورڈ بھی نہیں کر سکتا. ایسا توحید پہ چل کے آتا ہے. تو فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہوتا تو 4 مہینے وہ یہ پڑھ کے تو مشرک بن جانا تھا اس نے. تو وہ کرامتوں کے واقعات ہیں. کرامت کا سن کے توحید مضبوط ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ توحید کیا ہوتی ہے؟ مضبوط. کیوں؟ کرامت اور معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے پہلے یہ بتا دوں. دونوں میں ایک چیز کامن ہے. وہ کامن یہ ہے کہ اسباب کے بغیر کام ہو جانا, ایسا کام ہونا جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ممکن ہی نہ ہو. جیسے لاٹھی کا سانپ بننا سائنٹیفکلی ممکن ہے؟ بولو نا. نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چاند کو اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے؟ امپاسبل. کوئی دھماکے کر کے بھی چاند کو ایسا نہیں توڑ سکتا. چاند صرف اسی صورت میں اسباب کی دنیا میں ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ بہت بڑا سائنسدان ہو جس کا قد چاند سے 10 گنا بڑا ہو, اور وہ ایک ایسی چھری لے کے جائے جو چاند سے بھی بڑی ہو اور اسے خربوزے کی طرح کاٹے وہاں جا کے. تو جب تک ایسی مشینیں اور اس قسم کا جمشید ایجاد نہیں ہو جاتا تو نارمل جمشید سے یہ کام ممکن نہیں ہے. لیکن نبی نے ایسے اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے. سارے مشرکین نے دیکھا اور پھر وہ تعویلیں کرنے لگے, جادو ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام پرندے کا وہ بناتے مٹی سے اور پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا. ممکن ہے اسباب کی دنیا میں؟ مردہ سو رہا ہوتا, لیٹا ہوا, مرا ہوا ہے, کہتے قم, کھڑا ہو جا, اللہ کے حکم سے مردہ کھڑا ہو جاتا. دنیا میں ممکن ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے؟ تو جب ہم یہ واقعات سنتے ہیں تو جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے نا,
وہ کیا کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو خدا نے اتنی طاقتیں دیں، اس کا مطلب وہ معبود ہیں، وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جب دماغ میں توحید ہو تو یہ واقعات سن کے اللہ کی قدرت پہ اور یقین آتا ہے کہ یار اللہ کے پاس کتنے اختیارات ہیں، جب چاہے کسی کی انگلی سے چاند توڑ دے، جب چاہے کسی کے اشارے سے مردے کو زندہ کر دے. تو معجزہ یہ اللہ کی ذات کی طرف سے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اس میں پیغمبر کے ارادے کا اور طاقت کا دخل نہیں ہوتا. پیغمبر کے پاس تھوڑی اختیارات ہیں. کرامت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بزرگوں کی جو کرامتیں ہوتی ہیں وہ بزرگ نہیں کر رہے ہوتے، کچھ بھی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے بزرگ کا. کوئی پھونک لگا دی کسی کو، بندہ ٹھیک ہو گیا، تو یہ اللہ کر رہا ہوتا، ان کے پاس تھوڑی اختیارات ہوتے ہیں. اور اس پہ دو اشکالات لوگ کرتے ہیں. اچھا اگر بزرگ کے پاس ایسے اختیارات تھے، یعنی جو فضائل اعمال پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بزرگ یہ کام کر رہے تھے تو صحابہ سے تو یہ ہوئے نہیں، یہ والی کرامتیں جو فضائل اعمال میں ہیں. تو یہاں میرا سوال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کیا ایک امتی سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آیا؟ سلیمان علیہ السلام تو لائے نہیں. تو کیا مطلب وہ بزرگ سلیمان علیہ السلام سے افضل ہو گئے ہیں بھائی؟ ان کا مقام زیادہ ہو گیا؟ نہیں نہیں، عین ممکن ہے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ وہ معجزہ نہ ہو لیکن پیغمبر کے امتی کے ہاتھ پہ وہ کرامت ہو جائے، یہ عین ممکن ہے. ہمارے نبی لاٹھی کو سانپ بنا لیتے تھے؟ بولو نہیں. مردے زندہ کر دیتے تھے؟ نہیں. حضرت عیسیٰ تو کر لیتے تھے. تو کیا حضرت عیسیٰ کا مقام ہمارے نبی سے زیادہ ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوئی زیادہ نہیں ہوا. داؤد علیہ السلام لوہے کو پگھلا کے جدھر چاہے موڑ لیتے، ہمارے نبی موڑ لیتے تھے. سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو حکم دیتے، تخت اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھیں ہوائیں؟ نہیں. تو یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس معجزے زیادہ ہیں وہ زیادہ اعلیٰ پیغمبر ہیں، یا جن بزرگ کے پاس کرامتیں زیادہ ہیں تو وہ زیادہ بڑے بزرگ ہو گئے. بڑے بزرگ اور چھوٹے بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بڑے بزرگ جن کی شادیاں، استغفر اللہ، بڑے بزرگ وہ ہوتے ہیں، میں کہنے والا تھا جن کی شادیاں زیادہ ہوں. بڑے بزرگ وہ ہوتے ہیں جن کے اعمال زیادہ اچھے ہوں، گناہوں سے بچتے ہوں. چھوٹے بزرگ وہ جو اس لیول کے اعمال نہ کرتے ہوں. باقی بعض دفعہ اللہ چھوٹے بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت دکھا دیتا ہے، بڑے کے ہاتھ پہ نہیں دکھاتا. امتی کے ہاتھ پہ کرامت دکھا دیتا ہے، وہ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ نہیں دکھاتا اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب کیا ہے یہاں پر توحید اور بڑھتی ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے. تو ایسے کرامت کے واقعات پڑھنے اور سننے سے اللہ کی توحید دل میں اور زیادہ جمتی ہے. اس سے بزرگوں کی الوہیت دماغ میں نہیں آتی. ہاں جس کے دماغ میں گوبر ہے وہ پھر شرک کرے گا اس سے، وہ تو اس کا اپنا فالٹ ہے. تو اب یہاں دیکھو، جیسے ہی وہ تخت حاضر ہوا ہے نا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ. ابھی وہ بزرگ سلیمان علیہ السلام کو مشورہ دے رہے تھے کہ میں لاتا ہوں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو تخت حاضر. سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے رب کا فضل. یہ نہیں کہہ رہے یہ کمال کر دیا یار، واہ 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 کمال کر دیا تم نے. تو بھائی ان کو پتا تھا یہ ان کا کمال ہو ہی نہیں سکتا، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے ایسے سیکنڈوں میں چیز اٹھا کے لے آئے. ہاں یہ ضرور تھا کہ ان بزرگ کی فضیلت بہرحال ثابت ہو گئی سلیمان علیہ السلام کے دل میں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پہ کوئی کام کروایا ہے. تو کرامت کا مطلب، کرامت کی یہ لغوی مطلب ہے عزت دینا کسی کو. تو اللہ ان کو رسپیکٹ دے رہا ہے، کیونکہ جب کسی کے ہاتھ پہ ایسا کچھ کام ہو جائے اس کا مطلب اللہ کی ان پہ خصوصی عنایت ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے اعمال کر رہے ہوں، چھپ کے کر رہے ہوں کہ ایسی نیکیاں، تو اللہ سلیمان علیہ السلام کو دکھانا چاہتا ہو کہ آپ کے امتیوں میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو چھپے رستم ہیں، بڑے بڑے نیک اعمال کر رہے ہیں. تو آج میں نے ان کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کر دی ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام نے ان بزرگ کا شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی، وہ مجھے آزما رہا ہے. اشکر ام اکفر، کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو تھوڑی آزما رہی ہے، تو ان بزرگ کو آزما رہا ہے، کرامت ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئی ہے. تو آپ پہ احسان کیسے ہو گیا یہ کرامت؟ اس کو سمجھو. یہ احسان ایسے ہو گیا کہ کسی بھی بزرگ کے ہاتھ پہ جب کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ ہوتی اس پیغمبر کو فالو کرنے کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
اگر کسی جگہ کوئی شخص وقت کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا، وقت کے نبی کو فالو نہیں کرتا، اپنے آپ کو وقت کے نبی کی طرف منسوب نہیں کرتا، تو وہ اللہ کا محبوب بندہ بن نہیں سکتا، کرامت ظاہر ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خاندانی بات کی ہے کہ ہر بزرگ کی کرامت حقیقت میں ان کے پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، وہ یعنی پیغمبر کے معجزے ظاہر ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کے امتیوں کے ہاتھوں پہ ایسے کام ظاہر ہوں گے جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ بڑا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو جب سلیمان علیہ السلام کے امتیوں میں اس لیے کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں کہ وہ سلیمان کے امتی ہیں علیہ السلام، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں نہیں ظاہر ہو سکتی کہ وہ کس کے امتی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے ہاتھ پہ تو زیادہ ظاہر ہوں گی۔ تو اس لیے جتنے بزرگوں کے کرامتوں کے واقعات ہیں، یہ در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے واقعات ہیں کہ ان سب کو نبی سے محبت کی وجہ سے یہ ملا ہے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ نہیں سمجھے گا بھائی، نہیں سمجھے گا بات کو، نکل پڑے گا رات کو۔ لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اب دیکھو یہ بھی سیکھنے کی بات ہے، اتنی بڑی نعمت ملی نا سلیمان علیہ السلام کو، کتنا خوش ہو گئے۔ خوش کس بات سے ہوئے کہ سیکنڈوں میں تخت آ گیا اور پورے سارے پرزے بھی اس کے اسی طریقے سے ہیں۔ تو ملکہ سبا آئے گی، وہ تو حیران ہو جائے گی، یار یہ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یقیناً اس کو میرے پیغمبر ہونے کا یقین آئے گا، اور جب وہ مسلمان ہوگی تو پورا کنٹری مسلمان ہے، ہمیں لڑائی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ دیکھو اسلام کی لڑائیاں زمین کے لیے نہیں ہوتی ہیں، نظام کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے کہا کسی ملک کا بادشاہ اگر اسلامی نظام نافذ کر لے تو آپ کے لیے لڑائی حرام، نہیں لڑ سکتے آپ۔ جبکہ ہٹلر نے جو لڑائیاں لڑی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ نیک بن جاؤ، اللہ کے دین کو نافذ کر دو تو میں پھر پولینڈ پر حملہ نہیں کروں گا۔ وہ کہے گا حملہ میں کروں گا، کیونکہ ہم دنیا پہ حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے اسلامی لڑائیوں میں اور غیر اسلامی لڑائیوں میں۔ اسلامی لڑائی اپنے لیے نہیں ہے، خطے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہے۔ وہ نظام آپ خود نافذ کر دو، سبحان اللہ، پھر ضرورت ہی نہیں لڑنے کی، کیا خیال ہے؟ لیکن جو دنیا کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا آج غیر مسلموں کی، وہ زمین کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر اچھے بن جاؤ تو ہم نہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اچھا بنائیں گے، اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے ملک میں حالات خراب ہو گئے ہیں، ہم آ رہے ہیں فوجیں لے کے۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہوئے خدا کے بندو، تمہاری وجہ سے خراب، کہہ رہے ہیں آپ کے ہاں کرپشن ہے، آپ کے ہاں حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے، ہم فوجیں بھیج رہے ہیں، امن اور امان۔ پھر وہ امن ایسا ہوتا ہے کہ پورے ملک کی واڑ لگ جاتی ہے۔ یہ ہے، یہ بھی ایک سسٹم ہے۔ چلیں ومن کفر، پھر دیکھو اب یہ چیز سیکھنے کی ہے، کتنی بڑی نعمت سلیمان علیہ السلام کو ملی نا، ایک معجزہ، لیکن اپنا احتساب کیسا نہ ہو ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل ہو جاؤں۔ انسان جب غریب ہوتا ہے نا تو اللہ کو یاد رکھتا ہے، جہاں پیسہ آیا، صحت آئی، نعمتیں آئیں، وہاں اللہ کو بھول گیا۔ تو اس لیے صرف دل میں بھی استحضار نہیں، زبان سے جملہ دہرا رہے ہیں۔ اس میں سبق ہے کہ ہمیں بھی جب کوئی نعمت ملے صرف دل میں سوچیں نہیں بلکہ زبان سے بولیں۔ وہ کیا بولے؟ ہذا من فضل ربی، سب سے پہلا اعتراف کہ یہ میرے رب کا فضل۔ آپ کو جاب مل گئی اچھی، رشتہ پکا ہو گیا آپ کا، آپ کے اولاد ہو گئی، آپ کو رپورٹیں کلیئر آئیں آپ کی، پکڑے نہیں گئے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی کام ہوا تو کس چیز سے وہ ہر آدمی کا اپنا ہوتا ہے حساب کتاب۔ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اقرار کرنا ہے لوگوں کے سامنے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ دیکھو حلیم کی دیگوں کے ٹھیلوں پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضلی ربی، کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے بھائی، تو اتنا بڑا ٹھیلا حلیم بیچ رہا ہے، یقیناً اللہ کا فضل ہے۔ جن کو یہ بھی میسر نہیں ہے وہ بیچارے روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو زبان سے اعتراف کرو، ھذا من فضلی ربی، جب کوئی نعمت ملے اللہ کی طرف، بھائی اللہ کا فضل ہے، بھائی اللہ کا فضل، اس سے انسان اتراتا نہیں ہے، اور ذہن میں استحضار بھی کرے، اوپر سے نہیں بولے، اندر سے تو ہے کہ اصل میں تو ظاہر ہے بندہ ہے نا، محنت ہے بھائی، اسٹرگل ہے یار، ایسا تھوڑی ہے تیرے کو کیوں نہیں مل گئی بھائی، رشتہ اچھا مل گیا، پرسنالٹی بھی تو ہے، پرسنالٹی ہے بھائی، تیرے کو کیوں نہیں مل گئی؟ تو
کس کی طرف منسوب کرنا ہے؟ اللہ، میرے رب کا فضل. اور پھر آگے یہ جملہ زبان سے کہنا ہے. زبان سے جب کوئی بات بولی جاتی ہے تو دل میں اتر جاتی ہے, صرف سوچنا نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے بھی زبان سے کہی لیبلونی ااشکر ام اکفر. سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا نا کہ اس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزمائے. نبتلی ہی, ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں انسان کو, اما شاکرن و اما کفورا, کہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا. تو ہر نعمت ہمارے لیے اصل میں کیا ہے؟ آزمائش. تو سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا رب مجھے آزما رہا ہے, اتنی نعمتوں کے سمندر میں اس نے مجھے ڈبو دیا, جنات میرے تابع کر دیے, پرندوں کی بولیاں مجھے سکھا دیں, ہواؤں میں اڑنا مجھے سکھا دیا, اور ابھی سیکنڈوں میں کیا آ رہا ہے؟ تخت. تو میرا رب مجھے آزما رہا ہے, اشکرو ام اکفر, میں شکر کرتا ہوں یا ناشکرا, یا ناشکری کرتا ہوں. کتنی اہم بات ہے یا نہیں ہے؟ تو زبان سے یہ الفاظ کہنے بھائی اللہ آزما رہا ہے, تاکہ انسان ہوشیار ہو جائے کہ شیطان غلط نہ لے کے چلا جائے. پھر کہنے لگے, پھر اپنے آپ کو خود سمجھانے لگے ومن شکر فانما یشکر لنفسی. بھائی تو شکر کرے گا اپنا ہی فائدہ ہے, جو شکر کرتا ہے اللہ نعمتیں اور دیتا ہے. ومن کفر, اور جو ناشکری کرتا ہے, فإن ربی غنی کریم, اللہ عزت دار ہے, غنی ہے, اسے کسی کے شکر کی پرواہ, ناشکری سے اس کا کوئی نقصان نہیں. یہ موٹیویشن کے لیے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کو اگر کوئی کہے نا کہ تمہیں فلاں نے کچھ گفٹ دیا ہے یا کچھ بڑا تحفہ دیا ہے کہ تم تھوڑا سا جا کے اس کا خیال کر لو, اس کے کام آ جاؤ, تو غیرت مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ یار غیرت کا تقاضا ہے. لیکن اگر ساتھ میں یہ بھی ہو کہ جب تم اس کو تھینک یو کہو گے, شکریہ ادا کرو گے, اس کے کام آؤ گے, تو اگلی دفعہ اس سے تگڑا گفٹ ملے گا. تو اس سے پاورفل کوئی موٹیویشن ہو سکتی ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں, ہمیں بھی, کہ جو شکر کرتا ہے, پہلی بات تو یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ شکر کروں گا کہ نہیں, اور اگر شکر کروں گا اور نوازے گا وہ, تو پھر کیوں شکر نہ کریں بھائی, دماغ خراب ہے. تو شکر میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ جس نے نعمت دی اس کی طرف نسبت. نمبر 2, اس نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کیا جائے. نمبر 3, نعمت ملنے کے بعد اللہ سے قرب میں اور اضافہ کیا جائے. جیسے حدیث میں آتا ہے, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اتنی لمبی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے, پاؤں میں ورم آ جاتا تھا آپ کے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے تو آپ کی سب خطائیں پہلے سے معاف کی ہوئی ہیں, تو پھر آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, افلا اکون عبدا شکورا, تو کیا میں شکر گزار نہ بنوں؟ یعنی جب اللہ نے اتنے احسانات کر دیے تو اس کا تقاضا تو یہ, تو میں لوگوں سے زیادہ عبادت کروں میں. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے انسان کا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون. حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اس کے تخت میں تھوڑی سی چینجنگ کر دو. وجہ اس کی ہے کہ جب وہ آئے گی ایز اٹ از اپنا تخت دیکھے گی تو وہ مان جائے گی کہ یہ میرا تخت ہے, ہم اس کو تھوڑا سرپرائز دیں گے, تھوڑا سا کیا کریں گے, کنفیوژن میں ڈالیں گے, تھوڑی دیر لگے اس کو تخت کو پہچاننے میں. پھر سرپرائز ہوگا نا تو اس کو ایک شوق لگے گا, اور اس شوق میں اس کو یقین ہوگا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. نکروا لها عرشها, اس کو تھوڑا سا چینج کرو, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پہچان جاتی ہے کہ نہیں پہچان جاتی ہے. تھوڑی سی چینجنگ کے بعد بھی اصل تو وہی ہے نا, ورنہ وہ تو کنفیوز ہوگی بھائی بالکل اس جیسا, سوائے اس کے کہ ایک ہیرا ادھر سے اٹھا کے ادھر ہے اور ادھر ہے, وہ بالکل ایز اٹ از بنا کیسے لیا ان لوگوں نے, تو وہ مخمصے میں پڑ جائے گی. کہنے لگے فلما جاءت, جب وہ ملکہ سبا پہنچی ہے, قیل اہکذا عرشک, تو اس سے کہا گیا تمہارا تخت بھی کہیں اس طرح کا تو نہیں ہے؟ کہنے لگی کأنہ ہو, گویا کہ یہ وہی ہے, لیکن یقین سے نہیں کہہ رہی, کاف تشبیہ کے لیے, شاید یہ بالکل وہی ہے. پھر کہنے لگی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا, ہمیں پہلے آپ کے بارے میں معلومات تھی کہ آپ بہت ایکسپرٹ ہو, تو آپ نے کہیں وہ والا تخت کہیں بھیجا ہوگا کسی کو, دیکھ کے اپنے انجینئروں سے بالکل اسی ٹائپ کا ڈیزائن کروا لیا, بنوا لیا, تو ہم آپ کے کمالات سے پہلے سے واقف. لیکن کنفیوز بھی ہو رہی ہے کہ یار بالکل ویسا کیسے بنا لیا. بھائی پہلے وہ نہیں ہوتی تھی مینوفیکچرنگ فیکٹریاں کے
ایک ہی جیسے بوتلوں کے ڈھکن نکل رہے ہیں. اب تو ایسا ہوتا ہے نا, بوتلیں ایک جیسی نکل رہی ہیں, آئس کریم ایک جیسی نکل رہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تخت مار فیکٹری میں بن رہا ہے, ٹھک 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 کمپنی ایک ہی جیسے بن رہے ہیں. بھائی وہ سارے مزدور مل کے تو اس کو حیران ہوتی بالکل اس جیسا بنا کیسے لیا, لیکن بہرحال کمال ہے. یعنی اوتینا العلم من قبلھا, آپ کے کمالات کے بارے میں ہمیں کچھ نالج تو تھی, تو کوئی بعید نہیں ہے ویسا بنا لیا ہو. تو اس طرح کی اس نے کنفیوژن کا اظہار کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. آگے اللہ ملکہ سبا کی تعریف کر رہے ہیں کہ ذہین عورت تھی, لیکن اس کی قوم نے اس کو بت پرستی پہ, اس سورج کی عبادت پہ لگا دیا. دیکھو اللہ اس کی ذہانت کی تعریف کیوں کر رہے ہیں کہ ایک ایک جملہ نہ اس کا کسی مبالغہ آرائی پر مبنی نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے نا, آج ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ بیلنس نہیں ہوتی. تو ایک ایک چیز وہ کیسے بول رہی ہے زبان سے, بالکل بیلنس. شروع سے آپ نے دیکھا نا, سلیمان علیہ السلام کا خط گیا تو مشورہ کتنا بیلنس, خط کے بارے میں تبصرہ کتنا بیلنس, اور پھر سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے طریقہ کتنا معتدل, ایک ایک چیز. تو یہاں آ کے بھی اس نے کہا کہ شاید یہ بالکل ویسا ہی ہے, گویا کہ یہ وہی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ نہیں ہے, تھوڑا سا چینج بھی ہے. تو آپ کے کمالات کا تو ہمیں علم ہے, لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ آپ کا کمال ہے, کیونکہ کمالات کا علم ہونا الگ بات ہے, لیکن اتنا صاحب کمال کیسے ہو گیا بھائی کہ بالکل ویسا ہی بنا لیا. تو یہ اتنی اسٹیٹمنٹ اس کی بالکل بیلنس کہ کہیں کوئی لفظ جھوٹ بھی نہ ہو جائے, جتنا ہے اتنا رہے. آج یہ بھی چیز مارکیٹ سے کیا ہے, شاٹ. جب کسی کی برائی کرتے ہیں تو ایسا کہ اس سے غلیظ انسان کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے, اچھائی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس یہی ہے دنیا میں, باقی سارے کیا کر رہے ہیں, باقی تو سارے ایسے ہی پیدا ہو گئے بلا وجہ. ایک ہی آدمی دنیا میں نیک پیدا ہوا ہے. سیاسی لیڈروں میں یہ بہت ہوتا ہے, اپنے سیاسی لیڈر کو وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچائیں گے, دوسرے کو ایسے زمین کی پستیوں تک پہنچائیں گے. آگے چلتے ہیں ہم جلدی سے, بس آج اس کو مکمل کرتا ہوں. قیل لہد, اللہ فرماتے ہیں انہا کانت من قوم کافرین, کافر لوگوں میں پیدا ہوئی ہے. اچھے اچھے ذہین لوگوں کی کھوپڑی ماحول کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے. یہ جو ہم یہاں ہومو سیکسولیٹی کی باتیں کرتے ہیں نا, اتنا گندا, آپ کچھ دن جا کے ان بغیرتوں میں رہنا شروع کر دو تو آپ کو لگے گا اس میں خرابی کیا ہے. جس گندگی میں انسان رہتا ہے نا اس گندگی سے متاثر, بے عقلی کی باتیں شروع کہتے کیا ہو گیا. جمشید کو اگر استغفر اللہ, جمشید کو برا نہیں کہنا چاہیے, جمشید کے علاوہ یہ مثال جمشید کے لیے مناسب نہیں ہے. مائیکل کو اگر جیکسن پسند آ گیا تو کیا ہو گیا, ان کے ہاں وہ مائیکل کو اس پہ خوش ہوگا یہ باتیں سن کے نا میری, کہ میرے بارے میں کتنا اچھا تبصرہ کر رہے ہیں. تو جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی باہر ملکوں میں جب جاتے ہو نا, یورپ امریکہ میں, مسلم آبادی میں رہا کرو جا کے. میرے پاس اتنے کیس ہیں, وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم پہلے رہتے تھے مسلمانوں کے علاقے میں, ہمیں گھر سستا مل رہا تھا کہیں دور, وہاں سارے غیر مسلم تھے. کہہ رہے ہیں سستے کے چکر میں چلے گئے, بچے شراب کباب زنا, لڑکیاں زنا میں لگیں, اور بالآخر ایمان سے چلی گئیں. تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے کہ آپ کس علاقے میں رہ رہے ہو. میں ایسے اچھے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے صدیوں میں خاندان میں کسی نے شراب نہیں پی ہوگی, ان کی پتہ نہیں قسمت خراب تھی, کسی ایسے علاقے میں رہنے لگے پڑوس میں لڑکا شرابی تھا, اچھے بھلے دیندار خاندان کے لوگ, بیٹے کو شراب کی عادت پڑ گئی, اور اتنی گندی عادت پڑی ہے کہ بالآخر ان کا گھر بھی ٹوٹ گیا, بیوی نے بھی طلاق لے لی, بچے بھی رول گئے, برباد ہو گیا سارا, صرف اس لیے کہ پڑوس میں کون تھا, شرابی. لوگ اس کا خیال نہیں کرتے, کہتے ہیں ہم اتنے نیک ہیں ہمیں کیا. اور سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز جو آپ کی اولاد کو ہے وہ اسکول ہے, سمجھ رہے ہو. ماڈرن اسکول جو ہے نا, کبھی آؤ خوشبو لگا کے میں آپ کو ماڈرن اسکولوں کے واقعات سناؤں گا. ماں باپ کہتے ہیں ہم نے اعلیٰ تعلیم کے لیے بچے کو اس اسکول میں ہم نے داخل کیا, کہ جتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں وہ سارے اسی اسکول سے پیدا ہوئے ہیں. اسکول کا ماحول تھا لبرل, لڑکیاں اسکرٹ پہنتی تھیں, صبح ان کو میوزک سکھایا جاتا تھا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار, دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ. ابے دین دنیا کا یہ مطلب تھوڑی ہے ان چڈی بنیان پہنا دو ان کو, تو وہ انگلش ٹھش پش آ گئی ان کو. وہاں لبرل اسکول ہیں, ایسے بہت سارے اسکول ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتا ہے. پھر مائیں آتی ہیں, باپ آتے ہیں, ایسا رو رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں بات کرتے یہ, اور بوائے فرینڈ ہیں, اور 3 4 لڑکوں سے. اب تو لڑکیاں بھی ماشاءاللہ چرس پی رہی ہیں اسکولوں میں, کالج میں, یونیورسٹیوں میں. اللہ نے بڑا نوازا ہماری یونیورسٹیوں کو.
یونیورسٹیوں کے نام میں بتا سکتا ہوں جن یونیورسٹیوں میں لڑکیاں چرس پی رہی ہیں, آئس لے رہی ہیں, ہیروئن پی رہی ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے. اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ صرف تعلیم کو باپ بنایا ہوا ہے, عذاب بنایا ہوا ہے, یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ ان کو انسان کا بچہ بنانے کے نہیں بنانا. تو ہم بھی پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو بھائی, پڑھائی کا کوئی بھی خلاف نہیں ہے, اس زمانے میں پڑھائی ضروری ہے, سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے, دین بھی دنیا بھی دونوں. لیکن یہ تو دیکھو بھیج کس ماحول میں رہے ہو. اچھا مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, فلانے کا بچہ تو پڑھا تھا اس کو تو کچھ نہیں ہوا. بھائی سارے ہیروئنچیوں میں بیٹھ کے ہیروئنچی نہیں بنتے, لیکن جو بنتے ہیں وہ ہیروئنچیوں میں بیٹھ کے ہی بنتے ہیں. گھر پہ کسی کے ہیروئن کی پڑیا نہیں آتی. جتنے ہیروئنچی آپ کو نظر آئیں گے تبلیغ میں جا کے بنے ہیں, یہ ہیروئنچیوں میں بیٹھے ہیں تو بنے ہیں. ہاں کچھ ایسے ہیں جو بیٹھتے ہیں پھر بھی نہیں بنتے, وہ صرف بانٹ کے آ جاتے ہیں, اس سے آگے نہیں جاتے وہ. تو ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ ان ماڈرن اسکولوں میں اگر برباد نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب بچوں کو یہاں پڑھانا چاہیے. بھائی اتفاق سے اللہ نے بچا لیا اس کو, ورنہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. کیوں؟ چاروں طرف ماحول مشرکوں کا تھا. تو اس لیے غیر مسلم ملکوں میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلم کمیونٹی میں رہو, اور وہ بھی نیک لوگوں میں, ورنہ مسلم بھی بہت سارے برباد ہو گئے وہاں پہ. ادروائز کسی ایسے کنٹری میں رہنا جہاں آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکو, نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ رہ رہے ہو تو اس کو چھوڑنا واجب ہے. صحابہ مکہ کیوں چھوڑ کے آئے تھے مدینہ؟ اس لیے کہ مکہ میں دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں تھا ان کے لیے. تو یہ بہت اہم ہے کہ اڑوس پڑوس رہتے کہاں. تبھی شریعت نے شفا کا حق دیا ہے. پتہ ہے آپ کو شفا کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پڑوسی نے مکان بیچا فار ایگزامپل 3 کروڑ کا, آپ کو پتا چلا 3 کروڑ کا بک گیا ہے, اسی وقت آپ بول دو کہ یہ میں خریدوں گا, اور گواہ بنا لو اس پہ کہ میرا رائٹ ہے. پڑوسی آپ کو بیچنے پر شرعاً مجبور ہے. اگر وہ پھر بھی کسی اور کو بیچے, اسلامی عدالت میں آپ کیس کر سکتے ہو کہ میں جب 3 کروڑ کا خرید رہا ہوں تو یہ جمشید کو کیوں بیچ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شریعت آپ کے گھر جس کی دیوار لگتی ہے اس میں آپ کی مرضی کے خلاف کسی کو آنے نہیں دیتی. اس لیے آپ کو رائٹ دیا ہے, آپ خرید لو. ماحول کا اتنا اثر ہے. بصرہ میں ایک صحابی تھے, ان کے گھر کے قریب ایک تابعی ساتھ میں دیوار ملی ہوئی تھی, وہ تابعی رہتے تھے. اب فرض کرو ان کے گھر کی قیمت ہوگی 1 کروڑ, تو وہ تابعی جب گھر بیچ رہے تھے تو انہوں نے اس کی قیمت لگائی 2 کروڑ. لوگوں نے بولا یہ 2 کروڑ کس کے؟ کہتے ہیں 1 کروڑ پڑوسی کے ہیں. صحیح ہے نا, پڑوس میں کون رہ رہا ہے؟ صحابی رسول ہیں. تجھے صحابی کی صحبت مل رہی ہے, 1 کروڑ کا نہیں ہے, کتنے لوں گا؟ 2 کروڑ. ان کے بھی تو پیسے دو, اتنا اچھا پڑوس مل رہا ہے. تو واقعی حقیقت ہے. تو اس لیے اڑوس پڑوس کی بڑی ویلیو ہے بھائی. کن چڈی بنیان والوں میں رہو گے, لڑکیوں پہ تو بہت اثر پڑتا ہے. اگر آپ اپنی بچیوں کو, مرد جلدی متاثر نہیں ہوتا ماحول سے, لڑکیاں فوراً متاثر ہوتی ہیں. آپ بچیوں کو پردہ سکھا رہے ہو, درس قرآن میں بٹھا رہے ہو, آپ ان کو تہجد سکھا رہے ہو, ماشاءاللہ رابعہ بصریہ کے واقعہ سنا رہے ہو, بچی کو ایک کلاس فیلو مل گئی نا جس نے صرف یہ بول دیا کہ تمہارے ماں باپ بے وقوف ہیں, دقیانوس ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کم بختوں کو دنیا میں ہو کیا رہا ہے, اس ماحول سے نکلو. آپ کی ساری زندگی کی محنت اور اس کا ایک ڈائلاگ وہ اس کے دل میں وسوسے پیدا کر دے گا. پھر وہ دکھائے گی اپنی تصویر, دیکھو یہ اسٹائل, دیکھو یہ اسٹائل, یہ ٹک ٹاک پہ دیکھو کتنے فینز ہیں میرے اور کتنے لوگ لائک کر رہے ہیں. آج تک تمہیں لائک کیا؟ تمہارے تو رشتے بھی آتے ہیں لائک کیے بغیر چلے جاتے ہیں, اور ہمارے لائک کی ایک فہرست. تو یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, یہ واقعات ہیں, دیندار گھرانوں کے واقعات ہیں. تو اس لیے میرے بھائی بہت سوچ سمجھ کے ماحول دیا کرو. بس جلدی سے ختم کر رہا ہوں میں. تو اللہ کہتے ہیں ملکہ سبا اتنی ذہین, عبادت کس کی کر رہی ہے؟ سورج کی. ایک ایک اسٹیٹمنٹ, فیصلہ کیسی, آج ہمارے حکمرانوں میں نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں ہے, یہ کیسی ذہانت سے فیصلے کر رہی ہے. لیکن عبادت کس کی کر رہی ہے؟ سورج کی. اللہ کہتے ہیں انہا کانت من قوم کافرین, کیونکہ پیدا کن کم بختوں میں ہوئی؟ سورج کی عبادت کرنے والا, انہوں نے اس کی کھوپڑی خراب کر دی. تو میں نے وہاں نارتھ پول پہ گیا نا, وہاں جیپنیز اور چائنیز آتے ہیں سورج کی عبادت کرنے کے لیے, جب سورج 6 مہینے کے لیے نکلتا ہے. بڑے بڑے سائنسدان ہیں وہاں سورج کی عبادت کرنے آ رہے ہوتے ہیں. ان کا بھی تخت اٹھا کے لانا چاہیے ہمیں کسی دن. کیا خیال ہے؟ قیل لها ادخل الصرح, تو سلیمان علیہ السلام نے پھر ملکہ سبا کو کہا کہ اب آؤ محل میں آؤ, وہاں بیٹھو. تو جو محل ہے نا اس میں آؤ. فلما رأته حسبته لجا, تو جب وہ محل کے فرش پہ جانے لگی
تو اس کو لگا کہ یہ کوئی یعنی پانی ہے، تالاب ہے جس میں لہریں ہیں. اس کو خیال ہوا کہ بھائی میرے پاؤں اس میں بھیگ جائیں گے، تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہ سرح ممرد من قواریر، یہ پانی نہیں ہے، یہ فرش ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ دیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ پانی. از کالڈ بھرم. سے کیا کہتے ہیں؟ جب پاور ہوتی ہے تو اسلام کی دعوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے. جب پاور نہیں ہوتی تو آدمی پاؤں بھی دباتا ہے، سر کی مالش بھی کرتا ہے، بھائی تو بس نماز پڑھ لے باقی چھوڑ دے، ایسے اسٹائل ہوتا ہے. جب پاور ہوتی ہے تو پھر دکھایا جاتا ہے. دیکھو جب طاقتور کنٹری ہوتا ہے نا مسلم، تو پھر دین کی دعوت ایسے ہوتی ہے، بم ہے ہمارے پاس، کیا ہے؟ مسلمانوں پہ ظلم چھوڑ دو، ہمارے پاس کیا ہے؟ بم ہے، اور یہ بٹن ہے، یہ چلتا بھی ہے. ابھی تو ہم کمزور ہیں، کیا کریں، تھوڑی سی طاقت رہ گئی، اس کو بچا لو. خیر، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، بلا وجہ آپ نے پائنچے اوپر کر لیے ہیں، یہ فرش ہے، ٹیکنالوجی ہے، معجزے ہیں. کچھ ٹیکنالوجی بھی تھی ظاہر ہے، جو مزدور کام کر رہے تھے. سلیمان علیہ السلام کی جو آیتیں ہیں قرآن میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ معجزے بھی تھے اور ترقی بھی تھی، دونوں چیزیں تھیں، صرف معجزے نہیں تھے. تو کہا کہ یہ فرش ہم نے بنایا ایسا ہے کہ دیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ پانی. تو فوراً کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اب تک اپنی جان، یعنی یقین آ گیا کہ بھئی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ جو ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں وہی دین برحق ہے. تو نہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو یہ کہا کہ اسلام قبول کر لو، نہ اس کو فضائل اعمال پڑھائی سلیمان علیہ السلام نے بٹھا کے، نہ ریاض الصالحین پڑھائی. بس سلیمان علیہ السلام نے اس کو فرش دکھایا کہ یہ اچھا. شروع میں بتا سکتے تھے کہ پائنچے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرش ہے، بتا سکتے تھے نا، لیکن کہا نہیں، پہلے تھوڑا کنفیوز ہونے دو تھوڑا سا. تو فرمانے لگے، وہ فوراً ایک دم پکار اٹھی ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے شرک کر کے اب تک اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، سلیمان کے ساتھ میں بھی اس اللہ پہ ایمان لے آئی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو قرآن میں آپ نے کتنے واقعات پڑھے، قوم عاد، قوم سمود، اور نوح علیہ السلام کی قوم، یونس علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے. کوئی ایک بھی انسان کا بچہ ملا اس میں آپ کو ان واقعات میں؟ سارے برباد. سب پیغمبروں کو کوئی جادوگر کہہ رہے ہیں ان کے معجزے دیکھ کر، کوئی دیوانہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، کوئی مجنون کہہ رہے ہیں، اور بالآخر اللہ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کیا. لیکن ملکہ سبا کا آپ دیکھ لو، ترقی میں بھی انتہائی عروج پہ، اس کے باوجود سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہ 900 سال دعوت دی ہو، تھوڑے چند دنوں کا پروسیس ہے یہ، اور اس میں اسلام قبول کر لیا اس نے. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کہ غیر مسلموں میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ذہین ہیں، ان میں انابت الی اللہ ہوتی ہے، ہدایت کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن ان کو صحیح طرح سے دعوت ملی نہیں ہوتی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈھیٹ ہوتے ہیں، تو وہ مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ غیر مسلموں میں بھی ہوتے ہیں. تو جو ڈھیٹ آدمی ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی. جو ڈھیٹ لوگ نہیں ہیں، اللہ ان میں انابت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ ہمارا یہ واقعہ مکمل ہو گیا. بس اس سے کچھ اسباق میں آپ کے سامنے بیان کر کے آپ درس کو ختم کرتا ہوں، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا کہ پچھلی امتوں میں نا ایک کوئی اللہ کے ولی تھے، 80 سال انہوں نے عبادت کی ہے، 80 سال. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اس امت کی عمریں تو 80 سال نہیں ہوتی، 80 سال 1000 مہینے بنتے ہیں. تو قرآن کی اس پر آیتیں نازل ہوئیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے. اس کی ایک رات کی عبادت بہت زیادہ فضیلت ہے. قرآن میں بھی ہے لیلۃ القدر کا تذکرہ، 2 جگہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور حدیثوں میں بھی ہے. اور اسلاف اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے لیلۃ القدر کی عبادت کا. اب وہ لیلۃ القدر ہے کون سی؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں، پھر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ طاق راتوں میں امکان زیادہ ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 27ویں میں امکان سب سے زیادہ ہے.
تو پورا آخری عشرہ عبادت کرنی چاہیے، نہ ہو سکے تو تاخراتوں میں کر لیں، نہ ہو سکے تو کم سے کم 27ویں رات میں کر لیں۔ عبادت کرنی کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا عبادت نماز ہے، دعا ہے، دو عبادتیں، نماز اور دعا۔ دیکھو تلاوت جو ہے نا وہ دن کے وقت میں افضل ہے، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن ہمیں صحابہ اور اسلاف اور نبی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ جو ویسے زبانی قرآن پڑھنا ہے وہ دن کے اوقات میں، یہ راتیں نماز میں اور دعاؤں میں لگائیں زیادہ سے زیادہ، جتنے زیادہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، پھر نوافل میں رکعتیں زیادہ کر لیں، رکوع سجدے کم کر، یعنی رکوع سجدے لمبے کر لیں، اور یہ بھی ممکن ہے جو حافظ لوگ ہیں وہ قیام لمبا کر لیں، رکوع سجدے کم کر لیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم کس میں گزرے؟ نماز میں، جب تک نشاط ہو۔ ظاہر ہے ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری رات مصلی پہ کھڑے رہیں، نبی نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ اپنے صحت دیکھ کے اور اپنی جو رغبت دیکھ کے انسان کو عبادت کرنی چاہیے۔ تو ایک نماز ہے، دوسرا کام کیا ہے؟ دعا۔ دعا میں کون سی دعا مانگی جائے یہ بھی حدیث میں سکھائی گئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے یہ دعا بتا رہی ہے کہ یہ توبہ کی رات ہے گناہوں سے، سوری اللہ سے سوری کر رہے ہیں نا، تو سوری مسٹیک پہ کی جاتی ہے نا، بھائی میں آپ کے پاس آؤں سوری، آپ کہیں گے آپ نے کیا کیا جو آپ سوری کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا یار میرا پاؤں آپ کے پاؤں پہ غلطی سے آ گیا تھا، یا میں جا رہا تھا تو آپ کو ٹھوکر لگ گئی تھی، کوئی بھی مسٹیک ہوتی ہے جس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوری۔ تو ہم اللہ سے جو اس رات میں توبہ کر رہے ہیں، یہ توبہ یہ توبہ ہوتی ہی گناہوں سے ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کوئی آدمی سوری کر رہا ہو لیکن دوبارہ وہی پھر کو نہیں مار دے، سوری پھر کو نہیں مار دے، کیوں مار کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا میں سوری کروں گا نا دوبارہ، میں اس لیے مار رہا ہوں کہ میں نے آپ پھر ایک مکہ لگاؤ سوری، کہہ رہے سوری کیوں کیا آپ نے؟ اگر دوبارہ سے مارنا تھا تو کہہ رہے ہیں اس لیے تو سوری کی ہے کہ دوبارہ مارنا ہے تاکہ پھر دوبارہ سوری کروں۔ تو آج بھی بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر میں دعائیں مانگ کے معاف کر کے پھر دوبارہ سے عید کے بعد فلم دیکھنا شروع کر دیں گے، پھر وہی سیٹنگیں، پھر وہی انسٹاگرام پہ لڑکیوں سے گپیں اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے بھائی۔ تو دو کام کرنے ہیں، ایک گناہوں سے توبہ، یہاں شیطان کہے گا بھائی تو توبہ کرتا ہے توبہ تیری ٹوٹ جاتی ہے، شیطان کو بولو میں ابھی اللہ سے پکا وعدہ کر رہا ہوں کہ گناہ نہیں کروں گا، اور ارادہ یہی ہے کہ نہیں کروں گا گناہ، اللہ کا وعدہ ہے جو ارادہ کر لے اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ لیکن شیطان پتہ ہے کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھ ہو تو جائے گا، تو آپ شیطان سے بولے جب ہو جائے گا دیکھا جائے گا، ابھی میرا ارادہ ہے کہ میں نہیں کروں گا، کیونکہ یہ چیز بھی رکاوٹ بنتی ہے توبہ میں۔ جن لوگوں کو گناہ کی عادت ہوتی ہے وہ پکا عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرنا، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ بھائی تیرے سے توبہ پہ قائم رہنا ممکن نہیں ہے، ٹوٹ جائے گی، تیرے کو پتا ہے۔ تو آپ بولیں یہ نالج اپنے پاس رکھ، زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نہیں کریں گے بس، اب ہمیں نہیں پتا ہم اس ارادے پہ قائم رہ پاتے نہیں پاتے، ہم عالم الغیب نہیں ہے ہمارا۔ دیکھو توبہ کے قوائف میں یہ ہے کہ اس وقت عزم کر لو کہ آئندہ نہیں کرنا، دل میں پکا ارادہ ہو نہیں کرنا، جو ہو چکا اس پہ ندامت، اور اس وقت چھوڑ دو اس گناہ کو۔ یہ 3 ڈاکومنٹس ہیں، یہ آپ نے کمپلیٹ کر لیے تو آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ بھائی جیسے بہت سے ملک ویزا دینے سے پہلے ڈاکومنٹ کو دیکھتے ہیں کہ ڈاکومنٹ پورے ہیں تو ویزا ملے گا، نہیں ہے امریکہ کہتا ہے انٹرویو لے گا، وہ چیک کرتا ہے کہ بھاگے گا تو نہیں، وہاں جا کے سلپ تو نہیں ہو جائے گا، یو ایس اے یہ دیکھتا ہے۔ لیکن کچھ کنٹری کہتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو تو پکا ویزا ہے، ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہے، ان کو یقین بھی ہو کہ یہ وہاں جا کے نہیں رہے گا، واپس آئے گا، پھر بھی نہیں دیں گے وہ۔ تو توبہ میں ڈاکومنٹس کا کمپلیٹ ہونا ضروری ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ انٹرویو نہیں لیتے، آپ کے ڈاکومنٹس کیا ہیں فرشتے چیک کریں گے، بھائی 3 شرطیں اس نے پوری کر دی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو مجھ سے ہو چکا اللہ میں اس پہ نادم ہوں، خوش نہیں ہوں۔ نمبر 2 ابھی فوراً اس گناہ کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ نمبر 3 آئندہ کے لیے عزم ہے، دل میں پکا ارادہ ہے نہیں کروں گا۔ جب یہ 3 ہو گئے، یہ فائل آپ نے اللہ کے دفتر میں جمع کرا دی تو پکا آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کا ویزا لگے گا۔ اس میں انٹرویو نہیں ہے کہ فرشتوں کو جا کے اللہ کہیں چیک کرو کہ یہ واقعی اس پہ قائم رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ کہ یہ جو
پکا وعدہ کر رہا ہے, اس وعدے پہ قائم رہے گا کہ نہیں کرے گا, یہ نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا, ہو جائے نا گناہ بعد میں ہو بھی جائے, یا وسوسہ آ رہا ہو کہ بھائی ہوگا, دیکھنا ہوگا, آنے دو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ وسوسہ انسان کو توبہ سے روکتا ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع ختم کر دیتا ہے, اللہ سے تعلق ختم کر دیتا ہے. شیطان کو آپ نے بولنا ہے بھائی ابھی میرا ارادہ ہے نہیں کروں گا, اگر تو کہہ رہا نا نہیں تو کرے گا, تو جب کرے گا دیکھا جائے گا, ابھی چھوڑ دے, ابھی نمٹ لیں گے, اور عزم کریں نہیں کریں گے, یہ نہیں کہ اچھا کر لوں گا چلو ٹھیک ہے تو کہہ رہا نا چلو ٹھیک ہے, پھر آنا پھر دوبارہ ایسا نہیں ہو. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے بھیدوں کو بھی. تو آپ نے اس وقت عزم کرنا ہے, اے اللہ میں پکا وعدہ کرتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں, نہیں کروں گا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں شیطان وسوسہ ڈالے گا, دیکھ تو کرے گا, تو آپ نے یہ ہوگا, یہ بڑا پاورفل وسوسہ ہوتا ہے شیطان کا. آپ نے بولنا ہے بھائی جب ہوگا دیکھا جائے گا, بس میں توبہ کر رہا ہوں, نہیں کروں گا. پھر اگر دوبارہ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو پھر ارادہ کر لو یار. ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے, شراب کی عادت تھی, توبہ کرتے پھر پی لیتے, توبہ کرتے, ایک دن مجھے کہنے لگا اب تو توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اللہ کیا کہے گا, توبہ توڑ دیتا ہے. میں نے کہا پیتے ہوئے تو شرم آ نہیں رہی, چھوڑتے ہوئے شرم آ رہی ہے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے نا, کیا خیال ہے کہ دوبارہ جب پی رہے ہو, اللہ سے وعدہ کیا ہے, تو پیتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, دوبارہ توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, تو یہ وسوسے شیطان کے ہوتے ہیں. تو آپ اس رات میں کیا کرنا ہے, 3 کام کرنے. جو ماضی کے گناہ ہو چکے اس پہ گڑ گڑا کے توبہ کرنی ہے, اس وقت چھوڑ دینا ہے اس گناہ کو, اور آئندہ کے لیے عزم کرنا ہے اللہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. اس جذبے کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور ارادہ بھی کرنا ہے. تو یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اس کا مطلب. اور اس کے علاوہ پھر باقی دعائیں بھی مانگیں, زیادہ اس دعا کو فوکس کرنا ہے. تو یہ لیلۃ القدر میں کرنے کے کام ہیں. اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے. ایک معتکف غلطی سے وضو خانے میں چلا گیا, 1 منٹ کے بعد واپس آیا, بغیر کسی حاجت کے گیا تھا, اب اس کی قضا کی کوئی صورت بتا دیں. اس کی قضا کی صورت یہی ہے کہ کل جو ہے وہ افطاری سے پہلے وہ نیت کر لے کہ میں اس اعتکاف کی 1 دن کی قضا کر رہا ہوں, اور پھر مغرب کے بعد وہ 1 دن کی, جو جس دن والا اعتکاف ٹوٹتا ہے اس دن کی قضا لازم ہوتی ہے, بس پچھلا والا سارا ہو گیا. بھائی 5 دن گزر گئے نا, اب غلطی سے باہر چلا گیا وہ, تو وہ 4 دن کا ہو گیا, 5واں دن جو غلطی سے کیا ہے اس دن کی قضا کرنی پڑے گی اس کو. اعتکاف تو ٹوٹ گیا وہ, لیکن اللہ ثواب لکھے گا 5 دنوں کا, ضائع نہیں کرے گا. اب کیا کرے گا, مغرب سے پہلے اس قضا کی نیت کرے گا, روزہ رکھ کے مغرب کے بعد یہ قضا مکمل, اور پھر نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے. آئی بات سمجھ میں, یعنی ٹائم پورا کر لے. تو ہوگی نیت نفلی کی, لیکن ثواب اللہ پورا ہی دے گا اس سنت اعتکاف کا, وجہ اس کی اس نے جان کے نہیں توڑا نا, یا اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. اور بعض ائمہ کے نزدیک اس کا اعتکاف ٹوٹا ہی نہیں ہے. بعض ائمہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر حصہ بھی دن کا اگر مسجد میں گزار لیا تو اعتکاف ہو گیا. تو اس قول کے مطابق اعتکاف ٹوٹا ہی نہیں ہے, لیکن جو راجح قول ہے اس کے مطابق اعتکاف ٹوٹ گیا. یہ میں دونوں قول اس لیے بتا رہا ہوں کہ زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بس فقہی جو حکم ہے قانون کو پورا کر لے, قضا کی نیت سے بیٹھ جائے, باقی بیٹھا رہے پھر, تو اللہ پورے 10 دنوں کا انشاءاللہ ثواب دے دے گا. اللہ تعالیٰ زیادہ ٹیکنیکل پیچیدگیوں کو نہیں مانتے. اللہ ثواب کے اصول کچھ اور ہیں, فقہ کا قانون کچھ اور. یعنی قانون, اس جو اسلامی قانون ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے, ثواب کا تعلق تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ثواب اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, وہ اللہ ویسی غریبی میں دے دے گا انشاءاللہ. بیگم سے طلاق ہوئی ہے, بیگم ہی سے ہوتی ہے, جمشید کی اس غفار سے طلاق نہیں ہوتی. ہم لوگ انگریزوں میں ہوتی ہے, مائیکل نے جیکسن کو طلاق دے دی. میری غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے, میں شرمندہ ہوں, دوبارہ اسے رجوع کرنا چاہتا ہوں. طلاقیں غلطی سے ہی ہوتی ہیں, اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو رجوع نہیں ہو سکتا, 1 اور 2 طلاقیں دی ہیں تو رجوع ہو سکتا ہے. یہ مت کہا کرو کہ طلاق دے دی تو شرمندہ ہوں, یہ بات غلط ہوتی ہے. طلاق دینے سے پہلے انسان بہت ہوشیار ہوتا ہے, سوچ سمجھ کے دے رہا ہوتا ہے, اور غصہ آیا ہوا ہوتا ہے, کسی بات پہ نکال رہا ہوتا ہے. پھر مردوں کے پاس یہ اچھا بہانہ ہے تاکہ سسرال میں بدنام بھی نہ ہو, عورت کی نظر میں گرے بھی نہیں, اور کہتے ہیں اوہ ہو غصے میں ہو گیا, ایسا ہی ہے, گولی تھی ٹھن اڑا دی آپ نے, اب کیس بنے گا, پھانسی ہوگی, لٹکیں گے, یہ ہوگا, بدنامی ہوگی. ابے یار غصے میں کیا کر دیا میں نے, بالکل میرا ارادہ ہی نہیں تھا یار, اصل میں بس. اس کا مطلب کیا ہے,
سزا سے بچنے کے لیے فیور لینا چاہتا ہے, سزا سے بچنے کے لیے, سوسائٹی میں بدنامی سے بچنے کے لیے. تو حضرت عمر پہ ان جذبات کا بالکل اثر نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا نا اور یہی کہتا تھا میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا, تو حضرت عمر نہیں اس کی بات سے متاثر ہوتے, اوہو ایسا ہو گیا. نہیں, حضرت عمر کے پاس ایک کوڑا 24 گھنٹے موجود رہتا تھا اور اس کے سر پہ مارتے تھے وہ کوڑا. تو اس لیے بس اب جو ہونا تھا ہو گیا, توبہ استغفار کرو. اچھا ایک بات اصولی طور پہ اور یاد رکھو, شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ سے غلطی سے بھی کوئی کام ہو جائے, 3 طلاقیں دینا تو گناہ ہے, جائز نہیں ہے. اگر ہو جائے نا 2 رکعت پڑھ کے ایک دفعہ توبہ کر لو, اس کے بعد بھول جاؤ اس گناہ کو, پھر اس پہ روتے پیٹتے نہیں رہو کہ میں نے کیا کیا. اتنی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. شریعت مایوس نہیں کرتی آپ کو چاہے کتنے بڑے گناہ ہو گئے ہوں. شریعت کہتی ہے آئندہ اپنا ٹریک صحیح کر لو, ماضی کو بھول جاؤ. علماء نے لکھا ہے کہ آپ سے گناہ ہو گیا, آپ نے اچھی طرح توبہ کر لی, جو کوائف ہیں وہ پورے کر لیے, پھر بھی اگر خیال آتا ہے نا ہائے گناہ ہو گیا, ہائے گناہ ہو گیا, تو تقدیر کا سوچ کے صبر حاصل کرو. مقدر میں لکھا ہوا تھا, ہو گیا بس, یہ ٹلنے والا نہیں تھا. حالانکہ گناہ پہ تقدیر کا تو نہیں سوچنا چاہیے نا. ابے کیا ہو گیا بھائی, گناہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ہوا, یہ تو ظلم ہے نا. آپ یعنی اپنی جرم کو تقدیر کے حوالے کر رہے ہو. لیکن یہاں علماء نے لکھی ہے یہ بات کہ اگر گناہ ہو گیا اور توبہ کر چکے ہو پھر بھی وسوسے آ رہے ہیں, تو آپ بولو بھائی اللہ کے علم میں تھا, یہ گناہ مجھ سے ہونا تھا, بس ختم. جو چیز ہونی تھی اس پہ کیا, آئندہ دیکھو, وہ توبہ کر لیا اور آئندہ کے لیے مت کرو. تو اس لیے جو لوگ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرو, اور دوسروں کو اس لیے سناتا ہوں تاکہ وہ نہ دیں. تو 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے, اور پھر بولو جو مقدر میں تھا ہو گیا بس. اب کوڑے تو کوئی برس نہیں رہے ہیں, کوئی حکومت بھی نہیں ہے جو سزا دے. فتوے آپ کو 20 جگہ سے مل جائیں گے کہ بیوی حلال ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ شریعت کے حکم کو مان رہے ہو, ادھر ادھر سے فتوے نہیں لے کے آ رہے. یہی چیز بخشش کا ذریعہ بنے گی. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ شریعت کے حکام کو نہیں مانتے. میں نے دیکھا 3 طلاقیں دینے کے بعد رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, بچے رول رہے ہیں, لیکن خدا کا غضب اور قہر سے بچنے کے لیے رجوع نہیں کر رہے. تو یہ جو شریعت پہ عمل کر رہا ہے یہ بھی کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے. تو کیا اللہ تو شکور ہے, تھوڑے پہ بہت نوازتا ہے. آپ اللہ کے قانون کو فالو کرنے کے لیے اہل حدیثوں سے فتویٰ نہیں لے رہے کہ نہیں مجھے خدا کو جواب دینا ہو, حالانکہ فتوے دینے والے مارکیٹ میں بہت ہیں. خدا کے خوف سے آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یار جو حرام ہے حرام ہو گئی, تو کیا اللہ اس کی قدر نہیں کرے گا کہ میرے حلال کو حلال کہتا ہے اور میرے حرام کو حرام سمجھتا ہے؟ تو یہ غلطی تو ہے, لیکن اس زمانے میں شریعت کے حکم پہ اس پہ قائم رہنا اور جو حرام بیوی ہے اس کو حلال کرنے کی کوشش نہ کرنا, یہ خدا کی قسم کئی مہینوں کی تہجد کی عبادت سے بہتر ہے. کیونکہ معاملات میں لوگ شریعت کو فالو نہیں کرتے, لوگ شریعت میں بس عبادت کی حد تک ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, اس سے حرمت مصاہرہ کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ساس سے کوئی اللہ نہ کرے ایسا کوئی تعلق ہو گیا تو بیوی حرام ہو جاتی ہے. اس کا ہو گیا تعلق, اب بہت شرمندہ ہوا تو حضرت کے پاس آیا. حضرت نے فرمایا آپ کی بیوی حرام ہو گئی. جہاں جہاں اس نے فتویٰ لیا سب نے کہا بیوی حرام ہو گئی. اب غلطی تو اس سے ہوئی, لیکن اس نے کہا ایک گناہ مجھ سے ابو آئے تو بیوی حرام ہو گئی, میں اس سے کیسے ریلیشن قائم کروں؟ اب بیوی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ یہ ہوا ہے, سوسائٹی کو بتا, یہ تو بند کمرے کی بات تھی نا. تو پھر حضرت نے فرمایا کہ 3 طلاقیں دے دو بیوی کو, اور یہ بولو مجھے غصہ آ گیا تھا کیونکہ بیوی تو اب حلال نہیں ہے. تو وہ تو اب جب ظاہر ہے ساس سے داماد کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی حرام. یہاں لوگ کہتے ہیں بیوی کا کیا قصور ہے. طلاق دیکھو اسلام میں حلال و حرام کے مسئلے میں قصور نہیں دیکھا جاتا. اگر کوئی زبان سے 3 طلاقیں نکال دے تو اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کوئی کسی پہ ٹرک چڑھا دے تو بندہ تو مر جائے گا نا, جو مرے گا تو اس کا کیا قصور تھا. تو کچھ قوانین ایسے ہیں شریعت کے, اسلام یہ میں یہ بغیرتی برداشت نہیں ہے کہ ایک عورت سے بھی ریلیشن اور اس کی ماں سے بھی. بیوی سے جب ریلیشن تھا ماں تو ویسے ہی حرام ہو گئی تھی, ماں سے ریلیشن ہوا تو اس کی وجہ سے بھی اس کی بیٹی حرام ہو گئی. تو وہ بیوی آپ کی اس لیے نہیں حرام ہو رہی کہ آپ کی بیوی ہے, اس لیے کہ جس عورت سے ریلیشن قائم ہوا وہ اس کی بیٹی ہے. اور ایک ٹائم میں یہ نہیں ہو سکتا اتنی بغیرتی کہ ایک عورت سے بھی ریلیشن اور اس کی ماں سے بھی ریلیشن. اب یہ پرلے درجے کی بغیرتی ہے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس میں کہیں اس میں بغیرتی کیا ہے, تو بغیرتی محسوس ہونے کی چیز ہے, ایکسپلین کرنے کی چیز نہیں ہے. ایسے
سوال آتے ہیں ہمارے پاس, کسی عورت سے ریلیشن چل رہا تھا, وہ ٹوٹ گیا, تو اس کی بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. اب اس عورت سے تو ہو سکتا ہے نکاح, اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. دیکھو آپ کا کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے نا, نکاح ہوتے ہی اس کی ماں ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہو جاتی ہے. طلاق دے میں تو بھی حرام رہے گی وہ. ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا چاہے رخصتی نہ بھی ہو. کیوں؟ اسلام میں یہ بغیرتی ہے کہ آپ کے لیے چند سیکنڈوں کے لیے بھی ایک عورت حلال ہوئی تھی آپ کی زندگی میں, تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی ماں بھی اب آپ کے لیے حلال ہو جائے. تو یہ جو جنسی ریلیشن ہے یہ ماں سے یا بیٹی سے ایک سے ہو سکتا ہے. ایک سے ہو گیا تو اس کی بیٹی سے نہیں ہو سکتا, بیٹی سے ہو گیا تو اس کی ماں سے نہیں ہو سکتا. تو حضرت نے فرمایا اب اللہ کا قانون ہے بھائی, اب بیوی کو کیسے سمجھائے گا کہ یہ ہوا ہے نا, وہ تو ایک بڑا تماشا, تو گناہ پہ ویسے بھی پردہ ڈالنا چاہیے. تو ان کو پھر حضرت نے ہیلا بتایا, اپنے اوپر مسلط کرو, غصہ ہو, بولو غصے میں دے دیے. تو لیکن حضرت فرماتے دیکھو خدا کا خوف ہے اس شخص کے دل میں, اس سے گناہ تو ہو گیا لیکن اس گناہ کو یہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا. تو ایک گناہ ہوا لیکن توبہ کتنی تگڑی ہے, توبہ کتنی تگڑی ہے. تو اس لیے کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, گناہ کا کام کیا, لیکن اس گناہ کا کفارہ بھی یہی ہے کہ اب حرام بیوی کو حلال کرنے کی کوشش نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ اس کے شریعت پہ عمل کرنا جو یہ کر رہا ہے نا, اس کے اس عمل کی اللہ قدر کرے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق